बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम में 2-3 मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ कुकर ने इस्तीफ़ा दे दिया, उस पे बात करेंगे कि उसकी वजूहात क्या थी। इमरान खान साहब पे कातिलाना हमले के तकरीबन 4 दिन के बाद एफआईआर पुलिस ने दर्ज किया और उसमें भी काफ़ी सारे उस पे सवालात उठ गए हैं। और इसी तरह अरशद शरीफ शहीद के जो शहादत हुई थी, आज राना सनाउल्लाह ने खुद ही इतराफ़ किया कि वो एक टारगेटेड किलिंग नज़र आ रहा है। इन मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ कुकर पीपल्स पार्टी के सेनेटर थे और आप लोगों को याद होगा 2-3 दिन पहले आज़म सवाती ने लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी पाकिस्तान के अंदर लोगों में बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा फैलाया था, क्योंकि उन्होंने ये इंकशाफ किया कि किसी नामालूम नंबर से उनके अहलिया, जिसकी उम्र 70 साल से भी ज़्यादा है, और उसको किसने आज़म सवाती और उनके अहलिया की एक प्राइवेट वीडियो भेजी थी। उस पे मुस्तफ़ा नवाज़ कुकर ने सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया और ट्विटर के ऊपर उन्होंने ये लिखा कि ये एक इंतहाई शर्मनाक पहल है। और उन्होंने चेयरमैन सेनेट और पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उस पर भी एतराज़ किया था। और उसके बाद फिर उन्होंने ये लिखा कि उन्हें एक इंटेलिजेंस एजेंसी के ऑफिसर ने कॉल किया और उनसे कहा कि ये काम हमने नहीं किया। तो उसने वापस अपने जवाब में लिखा था कि मैंने उनसे कहा कि आप आज़म सवाती को कॉल करें, उनको मुतमईन करें, वो चूँकि मेरा कुलीग है। तो जिस तरह आप ने इमरान खान के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये कहा था कि हम मेजर जनरल फैसल नसीर के साथ खड़े होंगे, उसी तरह मैं अपने इस कुलीग के साथ आखिरी हद तक खड़ा रहूँगा। उसके बाद उनको आज बुलाया गया। पीपल्स पार्टी के किस लीडर ने बुलाया होगा? डेफिनेटली सेनेट में चुनके अपोजिशन जो उनके कायदे ऐवान है या उनके जो पार्लिमानी लीडर है यूसुफ रज़ा गिलानी है, तो डेफिनेटली उसने ही बुलाया होगा और उनको आसिफ जरदारी और बिलावल का मैसेज दिया कि हम आपके इस पोजीशन पे खुश नहीं है। ये जो आप स्टैंड ले रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो कानून के खिलाफ वर्जियाँ हो रही है, जो आइन के खिलाफ वर्जी कहीं हो रही है, जो सहाफ़ियों के साथ जुल्म हो रहा है, जो पार्लियामेंटेरियन के साथ जुल्म हो रहा है, और आप हमेशा उस पर आवाज़ उठाते हैं, तो हम आपकी इस अंदाज से खुश नहीं हैं और आप रिज़ाइन कर दें। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मैंने बड़ी खुशी से कहा कि मैं कल जाकर रिज़ाइन चेयरमैन सेनेट के सामने रख दूंगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगाए कि पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी इस चीज़ के लिए मशहूर थी कि वो जो ह्यूमन राइट्स है, इंसानी हुकूक है, उस पर वो कम से कम स्टैंड लेती है या उस पर आवाज़ उनके लोग उठाते हैं। लेकिन आज पीपल्स पार्टी उस नहज पर पहुंच गई है कि उसका एक रुकन, जिसने पाकिस्तान के अंदर एक बदतरीन जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाया और उनका वही जुर्म था और उसी जुर्म पे उनसे इस्तीफा ले लिया गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो इमरान खान रिजीम चेंज ऑपरेशन की बात करते हैं और जिसको बज़ाहिर आसिफ जरदारी लीड कर रहे थे और उसमें नवाज शरीफ और सारे लोग, मौलाना फजल रहमान वगैरह शामिल थे, तो आप इससे अंदाज़ा लगाए कि आसिफ जरदारी किस हद तक नीचे जा सकते हैं। आसिफ जरदारी इस वक्त कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ये जो इमरान खान का कातिलाना हमला है और इस पे वो जो एक मौक़िफ़ है उनका, तो आप इस किस्म चीज़ों से अंदाज़ा लगाए कि पाकिस्तान के अंदर हम किधर जा रहे हैं। एक ऐसा सेनेटर जिसने सिर्फ इसके खिलाफ आवाज़ उठाया कि सेनेटर आज़म सवाती की उम्र 75 साल है, उनके अहलिया की उम्र 70 साल से ज़्यादा है, और आप लोगों ने उन दोनों की प्राइवेट ज़ाती ज़िंदगी की वीडियो निकाल कर उनको भेज दी है और उनको ज़हनी अज़ियत दी है। ये न सिर्फ हमारे कल्चर के बल्कि इस्लामी रवायात के और बीइंग ए मुस्लिम, ये इस्लामी कवानीन के खिलाफ वर्जी भी की गई है और उस पर उसने आवाज़ उठाया और उनको उस आवाज़ की इतनी बड़ी सज़ा आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने दी कि उनसे आज
ریزائن لیا گیا. تو آپ اس صورتحال کو دیکھ لیں کہ پاکستان کس طرف ہم لوگ جا رہے ہیں، کس طرف اس ملک کے اندر حالات خراب ہوتی جا رہی ہیں. یہ آپ دیکھ لیں پچھلے 2 دنوں سے اسلام آباد کے ارد گرد تمام راستے بند ہیں. اسلام آباد کی طرف کوئی بھی نہیں جا سکتا، نہ اسلام آباد کی طرف سے کوئی باہر نکل آ سکتا ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ حکومت بس صرف دھمکیاں دے رہے ہیں. پنجاب اور خیبر پختونخوا حکومت کو آج بھی دھمکی دی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس احتجاج کو نہیں روکا تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. آپ کیا کریں گے؟ مطلب جو آپ ایک عجیب قسم کے لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیں اس وقت یہ صورتحال ہے کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد ان کا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف چوری کی جتنی بھی مقدمات درج ہے یا ان پہ الزامات ہیں، صرف ان کیسز کو ختم کر دی. اور پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ جو 75 رکنی کابینہ ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے ان کے مراحت حاصل کرے. اسی دن یہ جو چائنا گئے تھے اور اپنے ساتھ یہ 50-60 لوگ جہاز میں بیٹھا کر گئے تھے، کس مقصد کے لیے وہاں پہ یہ لوگ گئے تھے؟ وہاں پہ تو ان کی جتنی میٹنگز ہوئی ہیں وہ تو سارے ورچوئل تھی، مطلب تھرو ویڈیو لنک اس نے میٹنگز کی ہے سوائے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے. پھر آپ دیکھ لیں کہ اس دورے پہ کتنا خرچہ آیا ہوگا. پھر آپ اس کو دیکھ لیے جو مصر کے اندر یہ جو ابھی کانفرنس جاری ہے اس کے اندر شاید آپ لوگوں نے وہ ویڈیوز دیکھے ہوں گے، اس چینل پہ بھی اپلوڈ ہے، یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھ لیں مطلب ایک پاکستان دنیا کے 7 جو ایٹمی طاقتیں ہیں ان میں سے ایک ہیں، مطلب دنیا کا ایک مضبوط فوجی طاقت ہے. اور ہمارا پرائم منسٹر لوگوں کے پیچھے پیچھے جا کر ان کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے ان کو روکتے ہیں. آپ کبھی عمران خان کو دیکھ لی جب وہ انٹرنیشنل فورم پہ جاتی تھی تو ان کو کس طرح ریسپیکٹ باہر دنیا کی لیڈرز دیتے تھے. اور یا جو موجودہ ہمارے وزیر اعظم صاحب ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، آج کی ویڈیو دیکھ لیں اور خود ہی اس پہ آپ لوگ فیصلہ کریں کہ کیا سچویشن تک ہم پہنچ گئے ہیں. پھر سب سے بڑا سوال یہ بھی ہے کہ یہ جو پنجاب کے اندر عمران خان کا 4 دن کے بعد FIR اور وہ بھی سپریم کورٹ کے حکم پہ ہوا، اور میرے خیال میں آج اعتزاز احسن بھی بتا رہے تھے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک بندے پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور آپ ان کی FIR درج نہیں کر رہے ہیں. آج بھی عمران خان کی FIR تو درج نہیں ہوئی. یہ جو FIR درج کی گئی ہے یہ پولیس نے اپنے طرف سے درج کی ہے، اور وہ طوطے کے خلاف درج کیا ہے. وہ جو طوطا جس کے لیے آج اعتزاز احسن نے بڑا اچھا نام نکالا، وہ تو ایک طوطا ہے کہ آپ نے ایک طوطے کو پکڑ لیا اور اس طوطے سے آپ نے جو کچھ ریکارڈ کیا اور پھر میڈیا کے لوگوں کے ذریعے اس کو جاری کر دیا، اور آپ نے صرف اسی بندے کے خلاف FIR درج کر دیا ہے. بھائی اس کے پیچھے کون ہے؟ اور یہ جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ایک بندہ نہیں ہے، 2-3 بندے ہیں اور 2-3 بندوں نے فائرنگ کی ہے، تو باقی لوگ کدھر چلے گئے؟ اچھا، عمران خان نے جن لوگوں کا نام دیا ہے FIR کے اندر، ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ جو وکٹم فیملی ہے وہ جس کا نام بھی اس کے اندر ڈالتے ہیں وہ شامل کر دیتے ہیں، اور پھر انویسٹیگیشن کے دوران جن لوگوں کے خلاف اگر وہ ثابت نہ ہو جائے تو پھر ان کو نکال دیتے ہیں. عمران خان کے جو نام لے رہے ہیں ان کو نہیں ڈالا جا رہا، تو پھر آپ نے FIR کس مقصد کے لیے کی؟ پھر تو FIR کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. اور آپ دیکھ لیں کہ اس ملک کے ایک سابق وزیر اعظم اور موجودہ ایک سب سے بڑی جماعت کے مین لیڈر ہیں، سب سے پاپولر لیڈر ہے اس وقت پاکستان کے، ان کی FIR اگر درج نہیں ہوتی اور ایک پولیس IG ان کے سامنے کڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے خلاف FIR درج نہیں کروں گا، تو آپ سوچ لیں کہ ایک غریب بندے کی کیا پوزیشن ہوگی. اور پھر آپ سپریم کورٹ کو دیکھ لیں، آج ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس پہ ایکشن لیتے، سپریم کورٹ IG سے پوچھ لیتے کہ آپ نے کیا کارنامہ سر انجام دیا. جو بندہ ہے، جو بندے اس میں ہٹ ہوئی ہے، زخمی ہے، جو بندہ شہید ہوا ہے، آپ ان کی طرف سے FIR درج کریں گے یا آپ اپنے طرف سے درج کریں گے؟ یہ ہماری عدالتوں کی صورتحال ہے. تو یہاں پہ آپ شکوہ کس سے کریں گے؟ مطلب کس سے آپ جا کر شکوہ کریں گے؟ یہ جو رول آف لا کی بات عمران خان ہمیشہ کر رہے ہیں، تو جب تک پاکستان کے اندر اگر
قانون کی حکمرانی نہیں آئے گی تو یہی صورتحال پاکستان کے اندر چلتا رہے گا، سارے لوگ اسی طرح متاثر ہوں گے۔ اور یہ میرے خیال میں آپ دیکھ لیں کہ کس قسم کی ایک عجیب قسم کی سچویشن بن گئی ہے کہ وہاں پہ روزانہ جو رانا ثناء اللہ دھمکیاں دے رہے ہیں، اور پھر آپ اس شرمناک پہل کو دیکھ لیں، ایک بندہ زخمی ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نئی زندگی دی ہے اور وہ بچ گئے ہیں، اور یہاں پہ مولانا فضل الرحمان، رانا ثناء اللہ، مریم اورنگزیب اور یہ پیپلز پارٹی کے جتنے لوگ ہیں اور باقی، وہ یہاں سے کہہ رہی ہے کہ ان کو گولی کہاں پہ لگی، یہ سرکاری ہسپتال میں کیوں نہیں گئے؟ تو بھائی سرکاری ہسپتال میں تو وہ ڈاکٹر رضوان بیچارہ بھی ان کو بھی ادھر لے کر گئے تھے، کیا ہوا اس کا؟ تو عمران خان بھی آپ سرکاری ہسپتال میں لے جا کر ان سے کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور پھر اگر مولانا فضل الرحمان سے کوئی بندہ پوچھ لے کہ مولانا صاحب آپ پہ جو خودکش حملے ہوئے تھے، اگر عمران خان نے یہ سارا کچھ ڈرامہ کیا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ آپ نے بھی ڈرامہ کیا ہے، پھر تو احسن اقبال نے بھی ڈرامہ کیا ہے، پھر اگر اس نے ڈرامہ کیا تو لوگ آپ سے سوال پوچھیں گے کہ آپ نے بھی ڈرامہ کیا، تو پھر آپ کیا جواب دیں گے کہ آپ نے ڈرامہ نہیں کیا تھا؟ یہ کس حد تک آپ لوگ جا رہے ہیں؟ آپ لوگوں نے پاپولیرٹی لوز کی، اگلا الیکشن آپ لوگ جیت نہیں سکتے، آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم بڑے مشکل سے جو ہماری موجودہ نشستیں ہیں اس میں بھی اگر 50% لیں گے تو یہ ہمارا بڑی کامیابی ہوگی، اور اسی وجہ سے آپ سارے لوگ پاگل ہو گئے ہیں۔ ان کے چہروں کو دیکھ لے، ان کے چہروں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت ان کی کیا پوزیشن ہے۔ تو مطلب اسی گھبراہٹ اور اسی فرسٹریشن کے اندر ان کی منہ میں جو کچھ بھی آ جاتا ہے یہ کہہ دیتے ہیں۔ ابھی ارشد شریف کے حوالے سے جو آج رانا ثناء اللہ نے کہا کہ وہ ٹارگیٹڈ کلنگ ہوا ہے، ابھی ایک بنیادی ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر، اور جو ان کے والدہ صاحبہ نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھا ہے، تو ابھی یہ ذمہ داری ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی کہ وہ ابھی اس میں صاف اور شفاف تحقیقات کرے تاکہ جو قاتل ہے وہ سامنے آ سکے۔ لیکن اس کے بعد ابھی ایک اور جو بڑی مشکل رانا ثناء اللہ اور ان کی حکومت کے لیے پیدا ہو چکی ہے، اور یہ ابھی آپ دیکھ لیں گے آنے والے چند دنوں کے اندر کیا ہوگا۔ یہ بھی ابھی جو صورتحال ہے اس پہ تو کھل کر بات کرنا مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کے لیے مشکلات ابھی پیدا ہو چکے ہیں، لیکن چیف جسٹس سے ہم یہی امید کرتے ہیں کہ ابھی وہ رانا ثناء اللہ کی اس بیان، کیونکہ اس نے ابھی تصدیق کر دی، اسی بیان کو ابھی لے کر وہ ایک صاف اور شفاف تحقیقات سپریم کورٹ کی 3 ججز سے کرائے، اور پھر اسی رپورٹ کو پبلک بھی کرے۔ یہ جو انویسٹیگیشن، یہ جو تحقیقات ہوں گے، کم از کم اس کو اوپن ہیئرنگ اس کی جائے تاکہ پاکستانی عوام ڈیلی بیسس پہ جو کچھ اس میں ہوگا اس سے کم از کم لوگوں کو آگاہی بھی حاصل ہوگی کہ آج اس میں کیا کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی۔ تو میرے خیال میں پھر وہ صاف اور شفاف تحقیقات بھی ہوں گے اور لوگوں کو اس پہ ٹرسٹ بھی ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر اس وقت کافی ٹینشن ہے، اور میرے خیال میں اگر اس ٹینشن کو مزید جاری رکھا جاتا ہے تو اس سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اسی لیے سب سے جو ایک آسان طریقہ ہے، اور یہ کام صرف اسٹیبلشمنٹ ہی کے بس میں ہے اور وہ کر سکتے ہیں، کہ پوری طور پہ پاکستان کے اندر الیکشن کو اناؤنس کر دیا جائے۔ اگر الیکشن اناؤنس نہیں ہوں گے اور عمران خان کا لانگ مارچ اگر راولپنڈی اسلام آباد پہنچ گیا تو پھر صورتحال میرے خیال میں بہت زیادہ خراب ہوگی، اور شاید پھر لوگ کنٹرول بھی اس کو نہیں کر سکیں گے۔ اسی وجہ سے ملک کو مزید تباہی سے بچانے کے لیے یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ پوری طور پہ الیکشن کا اعلان کر دیا جائے۔ جہاں تک کچھ عمران خان نے ہمارے کچھ صحافی ساتھیوں کا نام لیا ہے، اس میں میرے خیال میں دیکھیں اس پہ پوری پاکستان کے اندر تنقید کچھ لوگ کر رہے ہیں، لیکن فرض کرے اگر میرے پاس کوئی ویڈیو آ جائے اور میں اس کو ٹویٹر پہ اپلوڈ کر دو، تو کم از کم اگر میں نے کہیں سے ڈاؤن لوڈ اس ویڈیو کو کہیں سے ڈاؤن لوڈ کیا تو میں اس کو بتا سکوں گا یہاں سے میں نے ڈاؤن لوڈ کیا۔ لیکن جو ویڈیو عمران خان کے اپلوڈ کی گئی تھی وہ بہت زیادہ خطرناک تھی۔ دیکھیں بینگ اے جرنلسٹ اگر میں بھی ہوں، میں کسی اس قسم کی ویڈیو کو اگر اپلوڈ کروں گا تو اس سے پہلے ڈیفینیٹلی
मुझे कम अज़ कम ये अंदाज़ा होना चाहिए कि मैं किसी बंदे की ज़िंदगी ख़तरे में डाल रहा हूँ, तो कम अज़ कम हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ तक ये बात है तो मेरे ख़्याल में उसको तफ़्तीश के अंदर जाना चाहिए, उनको बताना चाहिए, ऐसा लग रहा है कि इनको किसी ने यूज़ किया है, तो अगर किसी ने इन लोगों को यूज़ किया है, तो कम अज़ कम उनके नाम बता दे, क्योंकि कब तक हम ये चीज़ें करते रहेंगे? उनके नाम बता दें कि ये फ़लाँ बंदे ने ये वीडियो भेजी थी और मैंने यहाँ पे पोस्ट की, फिर वो बंदा जाने और इन्वेस्टिगेशन टीम जाने। और मेरे ख़्याल में इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कम अज़ कम इस किस्म के लोगों को एक्सपोज़ करना चाहिए। जिन लोगों ने अगर इस किस्म के वीडियोज़ भेजे हैं, तो इनको एक्सपोज़ करना चाहिए, इन्वेस्टिगेटर को बताना चाहिए कि वहाँ से ये वीडियो आई थी और हमने इसको अपलोड कर दी है। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।